اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایام فاطمیہ کے دن ہیں۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ انسان جو ان ایام فاطمیہ سے اچھے طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج کے اس بیان میں عظمت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان سنانا چاہتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل خلقها من نور عظمتہ۔ چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی نور عظمت سے خلق کیا ہے، ان میں سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسری ہستی جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور تیسری ہستی جن کے بارے خود امام صادق فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی نور عظمت سے خلق کیا وہ جناب سیدہ ہیں۔ دنیا میں اور بھی خواتین خلق ہوئی ہیں، وہ بھی ان میں بھی تکامل پایا جاتا تھا، وہ بھی کمال تک پہنچتی تھیں، وہ بھی کامل خواتین تھیں۔ جس طرح جناب آسیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا، جناب حوا کو بھی بہت بڑا مقام دیا، جناب مریم کو بھی اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، مگر جو مقام اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا وہ کسی اور خاتون کو، کسی اور مستور کو عطا نہیں کیا۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر گرامی اسلام سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کیا کرتے تھے، کہ جب یہ روایت سفینۃ البحار میں بھی موجود ہے، یہ روایت ابو بکر جو ہے نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول اپنے حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا حجرے میں آتی ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ فقط کھڑے نہیں ہوتے، یہ دیکھیں مسلمانوں کے خلیفہ کے سے روایت نقل ہے کہ سفینۃ البحار میں کہ کہہ رہے ہیں کہ فقط اللہ کے رسول کھڑے نہیں ہوئے بلکہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور جا کے جناب سیدہ کے ہاتھ کے اوپر بوسہ دیتے ہیں اور اپنے جگہ پہ اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ پھر آگے روایت، یہاں روایت ختم نہیں ہو، آگے روایت چل رہی ہے۔ پھر یہ روایت کرتے ہیں کہ جب جناب سیدہ جانے لگتی ہیں تو پھر پیغمبر گرامی اسلام خدا حافظی کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، ہم ان کو خدا حافظی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دروازے تک جاتے ہیں، تو پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ آگے ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو خدا حافظی کرتے ہیں، پھر خدا حافظی کرتے وقت اللہ کے نبی پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ بات خلیفۃ المسلمین کو ناگوار گزرتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کون سا کام کیا ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں پہلے کسی خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے کسی خاتون کا
किसी खातून के हाथ का बोसा नहीं दिया, किसी के इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं हुए। कहते या रसूल अल्लाह, ये आपकी अज़मत को नहीं जचता कि आप ऐसा काम करें। तो अल्लाह के रसूल के चेहरे के ऊपर नाराज़गी के आसार मुतरत्तिब हुए। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक ये कौन रसूल है? ये वो रसूल है जो बग़ैर अल्लाह की वही के बोलता नहीं है, जो बग़ैर किसी अल्लाह की वही के कोई काम नहीं करता। तो देखें, जो पैगंबर गिरामी इस्लाम जनाब सैयदा का एहतराम कर रहे हैं, ये एक बेटी होने के नाते नहीं कर रहे, एक मस्तूर होने के नाते नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह के रसूल जानते हैं कि मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कोई आम मस्तूर नहीं है, बल्कि वो अजीम मस्तूर है, वो अजीम खातून है जिसको अल्लाह ने अपने नूर अज़मत से खल किया है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि जिसने मेरी फातिमा को नाराज़ किया, उसने गोया मैं मोहम्मद को नाराज़ किया, और जिसने मैं मोहम्मद को नाराज़ किया, गोया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। तो आजकल अयाम फ़ातिमिया हैं, हमें अयाम फ़ातिमिया की मजालिस व महफ़िल में शिरकत करनी चाहिए। अपने घर में मजालिस फ़ातिमा का, मजालिस फ़ातिमी का इनेकाद करना चाहिए, ताकि हम भी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सबब अल्लाह से ज़्यादा तवस्सुल कर सकें। हम अल्लाह से सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़, इल्म, हर हवाले से जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम अल्लाह से सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में अल्लाह से हासिल कर सकें। तो दुआ है रब्बे कायनात हम तमाम साहिबान को अयाम फ़ातिमिया मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।